السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان عروج ملک. آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور روزے بھی جو ہیں وہ آپ کے بہترین گزرے ہوں گے. لیکن ویورز، جہاں پہ روزے کو جسم کی زکوٰۃ بولا جاتا ہے اور جہاں پہ روزہ جو ہے وہ صبر ہمیں سکھاتا ہے، وہیں پہ ہم جو عام عوام ہیں، جو لوگ ہیں، وہ روزہ رکھ کے جب افطاری کا ٹائم آتا ہے تو اتنی بد ہضمی، اتنی بد پرہیزی کا شکار ہو جاتے ہیں، اتنا اوٹ پٹانگ چیزیں کھا لیتے ہیں کہ جس سے روزے سے ہمیں تندرست ہونا تھا لیکن ہم الٹا بیمار ہو جاتے ہیں. ہمیں مختلف مسائل جو ہیں جو کہ پورے سال میں ہمیں نہیں فیس ہوتے، لیکن ہمیں رمضان میں جو ہے ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں حکیم نیاز احمد دیال صاحب. وہ ان سے جانتے ہیں، ان کے تجربے سے مستفید ہوتے ہیں کہ ہمیں روزے میں ایسی کون سی خوراک جو ہے وہ متوازن غذا لینی چاہیے جس سے ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں سر آپ؟ جی اللہ کا شکر. اچھا، ویورز کو بتائیے گا کہ روزہ تو ہم رکھ لیتے ہیں لیکن اس پہ ہم سموسے پکوڑے واجب کر لیتے ہیں کہ یہ لازم و ملزوم ہے. تو ایسی کیا ہمیں غذا کھانی چاہیے کہ ہم مختلف بیماریوں سے بچ سکیں؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں روزے کو جو روزے کا فلسفہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. روزے کا فلسفہ جو ہے وہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، پرہیزگاری پیدا کرنا ہے، بھوک اور پیاس کے احساس کی جو کیفیت ہے اسے محسوس کرنا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم ساری رات یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے سحری میں کیا کھانا ہے، اور سارا دن روزہ رکھ کے ہم یہ پلان کرتے ہیں کہ ہم نے افطار کس سے کرنا ہے. اور دوسرا جو روزے کا ایک پہلو ہے وہ ہماری صحت اور تندرستی کا جو ایک معیاری قیام ہے وہ ہے. روزہ جو ہے یہ ہمیں شوگر سے نجات بھی دلاتا ہے، روزہ ہمیں بلڈ پریشر سے بھی بچاتا ہے، روزہ ہمیں کولیسٹرول کے جو اثرات ہیں یا جو اس کے خرابیاں ہیں ان سے بھی محفوظ رکھتا ہے، روزہ ہمیں یورک ایسڈ سے بھی بچاتا ہے. المختصر یہ کہ روزہ رکھنے سے انسان جہاں روحانی طور پہ اپنے ایمان کی تر و تازگی حاصل کرتا ہے، وہاں جسمانی لحاظ سے اپنی صحت، تندرستی اور توانائی بھی حاصل کرتا ہے. ایسے مریض جو بلڈ پریشر کے جنہیں رہتا ہے انہیں کیا ڈائٹ اپنی رکھنی چاہیے کہ روزہ بھی ان کا اچھا گزر جائے، ان کو صحت کے بھی معاملہ جو ہیں ان کو ٹھیک رہیں؟ دیکھیں، جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بلڈ پریشر بڑھتا کیوں ہے، یہ بیماری پیدا کیوں ہوتی ہے. یہ ہمارے جسم میں جو چکنائیاں غیر ضروری ان کا استعمال ہے، کچھ ایسے مادے ہوتے ہیں جو ہمارے لپڈ کو خراب کر دیتے ہیں، ہماری آرٹریز جو ہوتی ہیں ان کے اندر وہ کلاؤڈ پیدا کر کے ان کو سخت کر دیتی ہیں. تو جو غذا ہم رمضان میں اپنے سحر و افطار میں کرتے ہیں یہ تو عام دنوں میں ایک صحت مند آدمی کو بھی بیمار کر دیتی ہیں. تو چاہے جائے کہ آپ رمضان کو صحت کا حصول بنانے کی بجائے آپ اس میں ان چیزوں کو زیادتی کر دیں. تو جہاں تک سوال یہ ہے کہ بلڈ پریشر سے بچاؤ کے لیے ہم کون سی غذا استعمال کریں، سادہ اور مقوی غذا. سادہ سے مراد کوئی چکنائی نہ ہو، یہ جو تلی ہوئی بھنی ہوئی، خاص کر یہ جو بازاری بناسپتی ہے یا یہ جو کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہوتی ہیں، ہمارے یہ جو فاسٹ فوڈ ہے یہ ہمارے اسٹمک کو برباد کرتا ہے، اور اسٹمک کی بربادی جو ہے وہ ہمیں بیماری کے قریب لے آتی ہے. تو سادہ غذا اور مقوی غذا میں یہ ہے کہ آپ سادہ روٹی استعمال کریں جس میں آپ کہتے ہیں کہ مکمل گندم کی روٹی، یہ میدے والی نہ ہو، دیسی آٹا جو ہے اس کی روٹی استعمال کریں. اس کے ساتھ افطاری میں جیسے بادام کا شربت استعمال کیا جائے، وہ آپ کے جسم کی سارے دن کی کھوئی توانائی کو بحال بھی کرے گا، کیونکہ بادام جو ہے یہ جسم کے اندر لوبریکیشن بھی پیدا کرتا ہے اور آپ کا جو لپڈ پروفائل ہے اس کو یہ مینیج بھی کرتا ہے. تو اس لحاظ سے آپ تندرستی اور توانائی حاصل بھی کریں گے اور مزید بیماری کے اثرات سے بھی محفوظ ہو جائیں گے. آپ نے بادام کے شربت کا ذکر کیا، تو جو مارکیٹ میں بوٹلز میں ملتا ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ گھر خاص اس کا طریقہ کار ہے بنانے کا؟ دیکھیں، بادام کے شربت سے مراد تو ایک ہم نے اصطلاح استعمال کی ہے. آپ صبح 20-25 دانے بادام کی گریاں بھگو دیں اور شام کو آج کل ہر گھر میں وہ گرائنڈر ہے، شیک ہے، آپ اس کے چھلکے اتار کے دودھ میں مکس اپ کر کے وہ بادام والا دودھ استعمال کریں. وہ فوری توانائی کا حصول بھی ہے. اور وہ جو بازاری مشروبات ہوتے ہیں ان میں تو آپ کو پتہ ہے طرح طرح کے کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں گلوکوز ہے جو یہ بازاری جو ہوتی ہے وہ سکرین سے بنائی جاتی ہے، تو وہ تو مزید آپ کے لیے مسائل پیدا کرے گی. ہم نے اپنی صحت کو بچانا ہے بیماریوں سے، اور صحت کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو قدرتی اجزاء ہیں ان کو قدرتی حالت میں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی صحت کی حفاظت بھی کر پائیں گے اور بیماریوں سے محفوظ بھی رہیں گے. اچھا، آپ کے خیال میں گھی استعمال کرنا چاہیے یا آئل جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟
دیکھیں جو جدید ریسرچ آ رہی ہیں وہ تو یہ بتا رہی ہیں کہ آئل جو ہے یہ بنسپتی سے بھی زیادہ خطرناک ہے. آپ اس کو پروسیس کر کے اس کے جو غذائی اجزاء ہیں وہ تو بالکل ختم ہو جاتے ہیں, اس میں وہ تمام کیمیکل زیادہ ہو جاتے ہیں, تو لہٰذا اسے تو بچنا چاہیے. بہترین جو چکنائی ہے وہ دیسی گھی ہے, اور وہ انسیچوریٹڈ فیٹس ہیں جیسے اولیو آئل ہے, یہ بادام ہے, کینولا آئل ہے, اس طرح کے جو آئل ہیں جو نیچرل ہیں آپ ان کا استعمال کریں. آلیو آئل بھی تو پروسیسڈ آئل ہے نا, وہ بھی پروسیڈ کر کے آئل بنایا جاتا ہے. نہیں, وہ جہاں جو چونکہ ہمارے خطے میں تو اس کی پیداوار نہیں ہے, یہاں پہ تو ہم کوکنگ آئل کو ہی وہ سائنس اور رنگ دے کے زیادہ تر لوگ مبینہ طور پہ استعمال کروا رہے ہیں نا. لیکن یہ جہاں پہ اس زیتون کی کاشت ہوتی ہے وہاں پہ تو نیچرل آئل ہے, اور وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ 2 طرح کا تیل استعمال کیا جاتا ہے. ایک ورجن ہوتا ہے جو کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور ایک دوسرا تیل ہے جو کہ بیرونی استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ جو ورجن آئل ہے اس کا استعمال کریں خوراک میں, وہ آپ کی خوراک جو خون کی نالیاں ہیں ان کو نرم بھی کرتا ہے, خون کے بہاؤ کو بھی تیز کرتا ہے, آپ کو دل کے امراض سے بھی بچاتا ہے, یورک ایسڈ, کولیسٹرول اور جتنے بھی دوسرے تیسرے ایسے امراض جو خون سے جڑے ہیں ان سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. اچھا, ایسے لوگ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں اور روزہ رکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ شوگر کے مریض جو ہیں وہ روزہ نہیں رکھ پاتے, لیکن ایسے لوگ جو رکھنا چاہتے ہیں ان کو کیا آپ سجیسٹ کریں گے کہ ان کو اپنی سحری اور افطاری میں کس طرح کی غذا جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے تاکہ وہ روزہ جو ہے اچھے سے نبھا سکیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ شوگر کا مریض روزہ رکھ نہیں سکتا یہ ویسے ہی آؤٹ آف لاجک ہے. وہ اس لحاظ سے آپ پوری دنیا میں ریسرچ کر کے دیکھ لیں, وہاں کی جتنی بھی چیزیں ان کو اکٹھی کر کے دیکھ لیں, ان کے اشاریے جو ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ پوری دنیا میں شرح اموات جو ہے وہ بسیار خوری کی ہے, اوور ایٹنگ کی ہے, زیادہ کھانے سے لوگ مر رہے ہیں, اور وہ بھوک سے بہت کم آپ کو ملے گا. کیونکہ بیماری کے جو اصل اسباب ہیں آج کل وہ ہم نے خوراک کی اپنی عادات بدل دی ہیں. جو ہماری نیچرل عادت ہے کھانے کی وہ صبح اور شام ہے. آپ کے اسٹمک کو کوئی 12 گھنٹے کا ریسٹ ہونا چاہیے, 12 کا نہیں کم از کم 8 گھنٹے کا ہو, 8 کا نہیں 6 گھنٹے کا ریسٹ ہو. اب آپ نے مریضوں کو کس طرف لگا دیا کہ جی ہر 2 گھنٹے کے بعد کھائیں, آپ کے اسٹمک کو ریسٹ ہی نہیں ہے, اس سے تو آپ کے جسم میں اور بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. لہٰذا یہ کہنا ہی وہ لاجک کے خلاف بات ہے کہ جی وہ روزہ رکھ نہیں سکتا. اور سب سے بڑی بات ہے آپ کے اندر جو ہوتی ہے نا ایک سائیکولوجیکلی آپ کی ول پاور, کسی بھی بیماری سے پہ اگر آپ نے اوور کم کرنا ہے, اس سے نجات حاصل کرنی, تو آپ کو اپنی جو قوت مدافعت ہے, جو آپ کی ول پاور ہے, آپ کو اس سے استفادہ کرنا پڑے گا. تو جو لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے, الحمدللہ وہ روزہ رکھتے ہیں اور بڑا اچھا نبھاتے ہیں. اور جو لوگ اس وسوسے میں, اس وہم میں اور خوف میں پڑ جاتے ہیں, وہ تندرست بھی روزہ نہیں رکھ پاتے. وہ ان کے اندر عجیب قسم کے خوف ہے, جی ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی, کڈنی کا مسئلہ بن جائے گا. تو بات یہ ہے کہ آپ کے اندر روزہ رکھنے کا شوق کتنا ہے. تو جہاں تک یہ والی بات ہے کہ توانائی والی بات ہے, جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا آپ کو, بادام والا معاملہ, بادام آپ استعمال کر سکتے ہیں, کشمش استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر بادام استعمال نہیں کر سکتے, رات کو سوتے وقت دودھ میں بادام روغن کے 2 یا 4 چمچ ملا کے استعمال کریں, اولیو آئل کا استعمال کریں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو فوری آپ کے جسم کو توانا بھی کرتی ہیں. اسی طرح جو لوگ اس میں انسولین پہ ہوتے ہیں, اگر وہ دودھ میں کھجور پکا کے استعمال کریں تو اس سے بھی آپ کو فوری توانائی ملتی ہے. اسی طرح ابلا ہوا انڈا ہے, وہ آپ کی توانائی کو بحال کرتا ہے. دار چینی کو دودھ میں پکا کے پینا, یہ بھی آپ کے توانائی کو بحال کرتا ہے. اس طرح کی ہماری نیچرل اتنی ریمیڈیز ہیں, اگر آپ اس پہ فوکس کرتے ہیں تو الحمدللہ آپ کی کھوئی توانائی بحال بھی ہوتی ہے, اور شوگر کے جو اثرات ہیں ان سے آپ کی حفاظت بھی ہوتی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے بالکل میں متفق ہوں, کیونکہ میں نے خود ایک ایکسپیرینس کیا ہے. میرے فادر بھی جو ہیں وہ شوگر پیشنٹ ہیں, لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے, ایک روزہ بھی وہ نہیں چھوڑتے. بالکل ان کی بات ٹھیک ہے کہ آپ کی اپنی سوچ سے وابستہ ہے یہ روزہ کہ ہم رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت سے ایسے ہوتے ہیں فیمیلز ہیں جو روزے میں کی حالت میں چاہتی ہیں کہ ان کا ویٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے اور اسکن بھی گلو کرے, ان کے بال بھی اچھے ہو جائیں, تو ایسے لوگوں کو آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, روزہ انسان پہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے, نہ صرف روحانی طور پہ بلکہ جسمانی طور پہ بھی. تو جب ہم بھوک کی حالت میں ہوتے ہیں, پیاس کی حالت میں ہوتے ہیں, تو ہمارے جسم کے اندر جو اضافی چربیاں ہوتی ہیں, جو فاضل مادے, جو ایسے ٹاکسن
جو ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں وہ دوبارہ برن ہو کر یعنی اس ایک پروسیس میں آتے ہیں جو ہمارے جسم کو توانائی مہیا کرتے ہیں. تو اس طرح یہ ایک نیچرل ہے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ سمارٹ ہوتا ہے, آپ کے جسم سے آلائشیں ختم ہوتی ہیں, آپ کا موٹاپا ختم ہوتا ہے. لیکن جہاں پہ کچھ لوگوں کے اندر موٹاپا بڑھنے کا ایک میکینزم ہوتا ہے, اس سے بچنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے میٹابولزم کو بہتر کریں. تو میٹابولزم کے لیے بہترین اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر وہ چیز جو آپ کے جسم کے اندر فیٹ کو سٹور کرے اس سے بچیں. چکنائیاں ہیں, یہ جس طرح آج کل فاسٹ فوڈ ہے, بیکری کی چیزیں ہیں, کولڈ ڈرنکس ہیں, زیادہ سونا جو ہے یہ بھی ایک موٹاپے کی وجہ ہے. زیادہ کھانا نہیں, زیادہ سونا, اور زیادہ سوچنا جو ہے جسے کہتے ہیں بہت زیادہ جو لوگ انڈر سٹریس رہتے ہیں. تو جب انڈر سٹریس رہتے ہیں تو اس سے آپ کو نا جی بھوک, سیروٹونن مادہ جو ہے اس کی طلب زیادہ ہوتی ہے آپ کے جسم میں نا, بھوک خوراک کی. تو جب آپ خوراک زیادہ کھاتے ہیں تو لامحالہ وہ آپ کے جسم میں کہیں نہ کہیں سٹور ہوگی. تو لہٰذا موٹاپے سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ صبح جو سحری میں سادہ روٹی استعمال کریں, اور دہی جو ہے وہ بغیر چینی کے, آپ جو وائٹ شوگر ہے اس کو اپنے مینیو سے نکال دیں. شکر استعمال کر لیں, شکر بھی, لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ جو کاربوہائیڈریٹس جو ہیں ان کی کم سے کم مقدار استعمال کریں. تو اس کے بعد شام کی جب افطاری جب کریں گے تو اس میں بھی آپ سادہ پانی ہو, روٹی ہو, 2-4 کھجوریں ہوں, یا اسی طرح آپ دیسی مرغا ہے وہ ابلا ہوا گوشت ہو. کیونکہ جب جسم میں زیادہ چکنائیاں ہوتی ہیں, جو فیٹس ہوتی ہیں, تو وہاں پہ آپ کو پروٹین کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے. جب زیادہ پروٹین ہوگی تو آپ کی چکنائی جو ہے وہ برن ہو کے جسم سے خارج ہوگی. تو اسی طرح آپ ڈیلی روٹین پہ 2-4 گوشت کی بوٹیاں جو ہیں ان کا استعمال کریں 100 گرام تک, اور اس کے آپ کے جسم کی توانائی بھی بحال ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو اسکن کی گلوئنگ ہے اس کے لیے پروٹین بڑی ضروری ہے. جب آپ ڈیلی بیسس پہ پروٹین لینا شروع کر دیں گے تو آپ کی اسکن ڈل نہیں ہوگی, آپ کی اسکن کی گلوئنگ قائم رہے گی, جسم کی توانائی بھی باہر رہے گی, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی چربیاں کم ہو کر آپ کا ویٹ بھی لوز ہونا شروع ہو گیا. اچھا, ایک اور بہت کامن مسئلہ ہے جو کہ پہلے تو بڑے بوڑھوں بزرگوں میں دیکھا جاتا تھا, لیکن اب جو ہے گھٹنوں میں درد, جوڑوں میں درد, کمر میں درد, ہر ایک دوسرے جوان کی یہ شکایت آ رہی ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے, کیا ان لوگوں کو گائیڈ کریں گے کہ کیا چیزیں کھانی چاہیے, کیا چیزیں نہیں کھانی چاہیے, کوئی ایکسرسائز ہے وہ انہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی, یہ تو ایک مسلمہ بات ہے کہ ہم وہی کچھ ہیں جو ہماری پلیٹ میں ہے, ہم جو کھاتے ہیں وہی کچھ ہے. ہماری غذا ہی یہ طے کرتی ہے کہ ہم نے تندرست رہنا ہے, ہم نے صحت مند رہنا ہے, ہم نے بیمار ہونا ہے, ہم نے جلد بوڑھا ہونا ہے, ہم نے تا دیر جوان رہنا ہے, ہم نے خوبصورت رہنا ہے. یہ ہماری خوراک. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں غذا کا غلط انتخاب اور اس کا جو طریقہ استعمال ہے اس وجہ سے ہم وقت سے پہلے بوڑھے بھی ہو رہے ہیں. اب جیسے اب آپ نے کہا کہ یہ جو جوڑوں کے درد والے مسائل ہیں یہ بوڑھے لوگوں کے ہوتے تھے, اب جوان لوگ بھی کمر پکڑ کے پھرتے ہیں, گٹھے ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اللے تللے کھانے شروع کر دیے, ہم صحت کو چھوڑ کے لذت کے چکر میں پڑ گئے. تو چیزیں دو ہی ہیں, اگر آپ لذت کے حصول میں کوشش میں رہیں گے تو آپ کو صحت نہیں میسر آئے گی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند رہیں تو غذا کو غذا سمجھ کے استعمال کریں. یہ جو ہے نا جی چسکا بازی, اس کو چھوڑ دیں گے تو زیادہ جو ہے جوڑوں کے مسائل یہ یورک ایسڈ کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اور یورک ایسڈ کی مین وجہ جو فاسٹ فوڈ ہے, اس میں چونکہ بیف ہوتا ہے, اس طرح کی جیسے چاولوں کا زیادہ استعمال ہے. ہمارے آج کل جو ماحول میں دال چاول بہت استعمال ہوتے ہیں, اور دال میں بھی بہت زیادہ پروٹینز ہیں, چاول میں بادی بہت ہوتی ہے. اب یک نہ شدھ دو شدھ, تو وہ ڈبل جو ہے اس کی وجہ سے. اور تیسرے نمبر پہ جو سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ حرکات نہیں ہیں, وہ سکنات نہیں ہیں. ہم سارا دن لیزی پڑے رہتے ہیں, کھا لیا سو گئے, اس کے بعد پھر کھا لیا. کہیں جانا بھی ہے تو ہمارے پاس بائکس ہیں, گاڑیاں ہیں, زیادہ چلنا پھرنا نہیں ہے. تو یہ جو ہے زیادہ چلنا پھرنا نہ ہونا, ایکسرسائز کا زیرو ہونا, زیادہ مسائل یہ ہیں. نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ ڈیلی کم از کم آدھ سے پون گھنٹہ واک کریں, ایکسرسائز کریں, اپنے جسم پہ اپنی توانائی پہ فوکس کریں. تو جہاں ہم اتنا کچھ کرتے ہیں, اب تردد کرتے ہیں, خوراک اچھی سے اچھی تلاش کرتے ہیں, لباس اچھا سے اچھا کرتے ہیں, تو وہاں ہمیں جو ہمارے کرنے کے کام ہیں
وہ یہ ہے کہ ہمیں ایکسرسائز کرنی چاہیے, ہمیں زیادہ سے زیادہ چلنا چاہیے. وہ دانا کہتے ہیں کہ پاؤں کو گرم رکھو اور سر کو ٹھنڈا رکھو. زیادہ غصہ کرنا یہ بھی بیماریوں کا باعث بنتا ہے. آج کل آپ دیکھ لیں بلڈ پریشر کا مسئلہ غصے کی وجہ سے ہے, سٹروک کا مسئلہ غصے کی وجہ سے ہے, جتنے مسائل ہیں. تو آپ غصہ کم سے کم کریں اور زیادہ سے زیادہ حرکت کریں, زیادہ سے زیادہ چلیں, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت سارے بیماریاں جو ہیں وہ آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گی. اچھا حکیم صاحب, ایسے لوگ جو افطاری کے فوراً بعد جنہیں سگریٹ کی طلب ہوتی ہے یا چائے کی طلب ہوتی ہے, تو اس کے صحت پہ کیا جو ہے نقصانات ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ نکوٹین جو ہے یا کیفین جو ہے یہ آپ کے جسم کی ضرورت ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ اس کو اضافی طور پہ لینا شروع کر دیتے ہیں, انٹیک کرتے ہیں, ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. جو لوگ اعصابی کام کرتے ہیں, دماغی کام کرتے ہیں, وہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, تو اس کے لیے نکوٹین یا کیفین جو ہوتی ہے, جیسے چائے ہے, سگریٹ ہے, یہ فوری طور پہ بندے کو بحال کرتی ہے. کیونکہ 14-15 گھنٹے کا روزہ رکھنے کے بعد ایک جو عادی سگریٹ نوش ہے یا چائے نوش ہے, تو لامحالہ اس کے جسم کی ضرورت تو ہے. تو اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو رمضان ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. ڈیلی ایک سگریٹ کم کرنا شروع کر دیں. اگر آپ اپنے وقت کی تقسیم کریں, دیکھیں تقریباً آج کل 14-14.5 گھنٹے کا روزہ ہے, بقیہ بنتے ہیں 10 گھنٹے. 10 گھنٹے میں زیادہ نہیں تو 6 گھنٹے تو آپ نے سونا بھی ہے, بقیہ 4 گھنٹے. اب ان 4 گھنٹوں میں اگر آپ نے یعنی کہ تقریباً 20 گھنٹے مینج کر لیا سگریٹ کو, تو ان 4 گھنٹوں میں مینج کریں. بس تھوڑا سا بات آپ کی ول پاور ہے. جب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے اسے جان چھڑوانی ہے تو پھر چھڑوانی ہے, لیکن جب تک آپ پی رہے ہیں تو افطاری کے بعد چائے پینا یا سگریٹ ایک آدھ پینا وہ کوئی بات نہیں ہے. اگر فوری آپ ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں, اس کا بھی آپ کی صحت پہ بیڈ امپیکٹ ہوتا ہے, اس کا بھی نقصان ہوتا ہے. بہت شکریہ جی. ویورز, آج ہمارے ساتھ حکیم صاحب موجود تھے. بڑی انہوں نے زبردست قسم کی باتیں کی, جن میں بہت زیادہ آپ کے لیے ایک علم تھا, جاننے والی چیزیں تھیں. یقیناً آپ کو آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا. اس کے ساتھ ہی عروج ملک کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.